بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارشوں کا پورے پاکستان میں سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا۔ لاہور میں آج بھی بارش ہوئی ہے، کہیں پہ بارش تیز، کہیں پہ آہستہ، کہیں پہ رم جھم اور کہیں پہ موسلادھار بارش، اور اسی کے ساتھ ساتھ تباہیاں بھی جاری ہیں بارش کی، جیسا کہ اسلام آباد میں بابو سر ٹاپ میں وہاں پہ تو بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ کرنل صاحب کی لاش مل گئی ہے، ان کی بیٹی کی بھی میت مل گئی ہے، گاڑی کا بھی پتہ چل گیا ہے، لیکن گاڑی سلامت تو نہیں رہی۔ کئی دن سے تلاش جاری تھی۔ ایک ہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ سیٹل شہر، سیٹل نہیں بلکہ پلانے کے تحت بنایا گیا اسلام آباد، اور اس میں پھر ڈی ایچ اے، بحریہ ٹاؤن، اس سے زیادہ جدید قسم کی ہاؤسنگ سوسائٹی کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہاں بھی ایسا کچھ ہو گیا کہ گاڑی نالے میں گئی، نالے کے بعد پھر دریا میں چلی گئی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں باپ بیٹی بچ سکتے تھے، جب پانی وہاں پہ گھٹنے تک تھا، 1.5 فٹ 2 فٹ پانی تھا، لوگ باہر کھڑے دیکھ رہے تھے، اتنے زیادہ دور بھی نہیں تھے، ساتھ ہی خشک جگہ بھی تھی۔ لوگوں کی طرف سے کہا بھی گیا کہ گاڑی سے باہر آ جائیں، لیکن ان کو امید شاید یہ تھی کہ گاڑی ان کی رک جائے گی یا گاڑی ان کی پانی سے باہر آ جائے گی۔ لیکن سوال وہی ہے کہ اتنی بہتر قسم کی، اس طرح سے منظم طریقے سے بنائی گئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں بھی ایسے سقم رہ جاتے ہیں، ایسے خلا رہ جاتے ہیں، ایسے فلاز رہ جاتے ہیں کہ اتنا بڑا سانحہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے کرنٹ ایشوز پر بھی بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں فراڈ کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں سیاست میں کتنے بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، اشرافیہ کتنے فراڈوں میں ملوث ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے آج کے رجیم کے وزیر اعظم، 2 مرتبہ پاکستان کے بننے والے وزیر اعظم اور تاحیات امید رکھ کے بیٹھے ہوئے میاں شہباز شریف صاحب، انہوں نے حلف الدین اٹھایا تھا جب ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، 1 ٹی ٹی 2 ٹی ٹی، پتہ نہیں کتنی ٹیٹیز اور کتنے ارب کی ٹیٹیز، اور پھر ان کا نام کس میں آیا تھا۔ ان پر یہ بھی الزام آیا تھا کہ انہوں نے زلزلہ زدگان کی امداد وہ بھی اپنے فنڈ میں، اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لی تھی۔ بہرحال یہ الزام تھا، اس پر کیا بنا؟ اس کے بعد یہ اقتدار میں آ گئے تو سارے الزامات سر کو یہ بری ہو گئے۔ میاں نواز شریف صاحب بھی بات ہم کر رہے تھے کہ پاکستان میں کس طرح سے اوپر کے لیول پر اشرافیہ فراڈ کرتی ہے اور فراڈ کرتی ہی چلی جاتی ہے۔ بات پہنچ گئی ہے اوپر سے فراڈ کے بڑے فراڈوں سے گلیوں کی نوسر بازیوں تک۔ گلیوں کی نوسر بازیاں فراڈ کس طرح سے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مجھے بھی کئی فراڈوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ پرسوں ہی کی بات ہے کہ ایک میسنجر پر مجھے میسج آتا ہے، یہ ہمارے پریس کلب کے صدر رہ چکے ہیں، ان کی طرف سے میسج آیا، میں کینیڈا میں ہوں، آپ کا کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ میرے وہ بہت قریبی دوست تو نہیں ہیں لیکن واقف کار ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کینیڈا میں سیٹل ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں الحمدللہ میں کینیڈا میں سیٹل ہو گیا ہوں۔ دعا سلام ہوتی رہی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی ضروری بات کرنی ہے تو مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر دیجیے۔ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیا تو میسنجر سے یہ واٹس ایپ نمبر پر آ گئے۔ میسنجر کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ سکیم سے بچے انگریزی میں، تو مجھے اس وقت شک پڑ گیا کہ یہ کوئی 2 نمبری شاید ہو جائے۔ واٹس ایپ کا میں نے نمبر دیا تو ان کا واٹس ایپ پر میسج آنے لگا، وہاں بھی انہوں نے دعا سلام کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، کسی قسم کا کوئی بھی کام میں حاضر ہوں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے۔ میں نے کہا جناب بتائیے، سنائیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے وہاں پہ ایک واقف کار ہیں، انہوں کو میں نے 7 لاکھ روپے بھیجنا ہے، وہ ہاسپٹل میں داخل ہے، میں نے ان تک پیسے پہنچانے ہیں۔ میں نے کہا جناب ٹھیک ہے۔ مجھے شک پڑ گیا تھا، اس لیے میرے پاس ان کا نمبر بھی تھا، انہوں نے نیا نمبر دیا تھا جن کے نام سے انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کروایا تھا، تو میں نے ان کو فون کال کی۔ وہ واقعہ کینیڈا میں ہوتے ہیں لیکن ان کی طرف سے فون اٹینڈ نہیں کیا گیا، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کے نام سے کوئی میرے ساتھ رابطہ کر، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ شاید فراڈ کر رہا ہے۔ تو آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد ان کا بھی میسج آ گیا۔ اس دوران صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ میں نے 7 لاکھ روپے بھجوانا ہے تو آپ نے ان کو ٹرانسفر کر دینا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیجیے۔ میں نے ان کو اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیا۔ تھوڑی دیر بعد میرے پاس ایک اسٹیٹمنٹ آ گئی جس میں لکھا گیا تھا کہ اتنے $1000 ہیں جو 7 لاکھ کے تقریباً برابر بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ پیسے میں نے آپ کو بھیج دیے۔ میں نے کہا ابھی تک مجھے میسج ریسیو نہیں ہوا، میں بینک سے پتہ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پیسے آپ کو چلے گئے ہیں لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں 7 گھنٹے کے بعد یا 6 گھنٹے کے بعد ٹرانسفر ہوں گے تو پھر آپ نکال سکیں گے، تو فوری طور پر آپ ایسا کریں کہ 2 لاکھ روپیہ ان کو دے دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے ان کا نام بھیج دیں یا ان کا اکاؤنٹ بھیج دیں، میں وہاں پہ ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ اسی دوران میری ان سے بھی بات ہو گئی جن کا یہ نام استعمال کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، پہلے مجھے ایسے فون آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جو بندہ آپ کا ہاسپٹل میں داخل ہے مجھے اس کا نمبر بھیج دیں، میں ان سے رابطہ کر لیتا ہوں، اور ساتھ ہی میں نے وہ اسکرین شاٹ جو اصل بندے
کے تھے ان کو بھیج دیے. اس کے بعد میں نے کہا جی آپ بتائیں کیا ان کا اکاؤنٹ نمبر ہے جن کو پیسے بھیجنے ہیں. تو اس کے بعد وہاں سے خاموشی چھا گئی. لیکن میسنجر پہ بھی میں نے ان کو کہا کہ جناب مجھے اپنے گروپ میں, اپنے گروہ میں, اپنے گینگ میں شامل کر لیجئے, میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے صرف اتنا کہا. ساتھ ہی میں نے کہا کہ یہ میسنجر والے لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ اسکیم کرنے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یو آر رائٹ, اور اس کے بعد میرا اور ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. تو سٹریٹ نوسر بازی کی بات کر لیتے ہیں. ہمارے پڑوس میں عطر صاحب رہتے ہیں. پرسوں کی بات ہے کہ ایک صاحب وہ ان کے گھر تشریف لاتے ہیں, بیل دیتے ہیں تو ان کی بیٹی ہیرا گھر سے نکلتی ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ مائی بشیرہ کا انتقال ہو گیا ہے. یہ خاتون ہے جو ہمارے محلے میں آتی جاتی رہتی ہیں, دم بھی کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مدد کے لیے بھی لوگوں کو کہتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کا جنازہ ہم نے لے جانا ہے, ایمبولینس باہر کھڑی ہے. تو عطر صاحب کی بیٹی کی طرف سے, ہیرا کی طرف سے, وہ کہتی ہیں کہ میرے پرس میں 5,000 روپیہ تھا, میں نے ان کو دے دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنی ڈیوٹی پر وہ چلی گئیں. وہ بندہ 2 قدم پیچھے گیا اور اس کے بعد پھر اس نے بیل دے دی. تو عطر صاحب خود نکلے, وہی بات ان کو بھی بتائی, ان کو بھی دہرائی, تو انہوں نے بھی 5,000 روپے اس شخص کو دے دیا. اس طرح سے اس کی دہاڑی پوری ہو گئی. تو ایک آدمی آیا تو بچوں نے دیکھا باہر جا کے, تو ایک آدمی کھڑا ہے, کوئی 40-45 سال کی عمر ہوگی اس کی. تو اس نے کہا جی میں اماں بشیرہ کا بیٹا ہوں, تو اس کی ڈیتھ ہوگی ہے جناب ہاسپٹل میں, تو اس کی ڈیڈ باڈی ہم نے لے کے جانی ہے گاؤں, تو ہیلپ کریں. انہوں نے مجھے آ کے بتایا, میں باہر گیا ہوں, تو کیونکہ وہ اس نے بتایا بیٹا اور پریشان تھا کافی وہ آدمی, تو انہوں نے میری بیٹی نے 5,000 روپے اس کو دیے. کہتا ہی نہیں وہ تو ایمبولینس کے کافی پیسے لگنے ہیں, تو ایسا ہے. میں نے کہا اچھا چلے, یہ بیچارہ آیا, پہلے وہ پریشانی کے حالے میں غریب لوگ ہیں, 5,000 روپے میں نے بھی دے دیے. اچھا تو 10,000 پھر وہ کہتا بہت مہربانی جی, میں یہ آپ کو واپس. میں نہیں بیٹا واپس لوٹانے کی بات نہیں ہے, تم اس میں سے 5,000 روپے واپس لوٹا دینا, 5,000 روپے تمہاری ہیلپ ہوگی. تو وہ تھوڑی دیر بعد اسی وقت چلا گیا تیز. وہ راستے میں گارڈ نے بھی دیکھا ہے اس کو نکلتے ہوئے کہ وہ آدمی تیز نکلا. انہوں نے کہا پچھلی گلی سے کئی بار لوگ آتے ہیں, پچھلے گیٹ سے ان ہوتے ہیں اور ادھر سے نکل جاتے ہیں. تو مجھے ڈاؤٹ ہوا ہے ویسے مجھے پہلے, کیونکہ انہوں نے وجہ جب انہوں نے جا کے ساتھ والوں سے کو بتایا ندیم صاحب کے گھر میں, تو انہوں نے کہا یہ تو پہلے بھی ایک بار ہمارے ہاں بھی آیا تھا ایک آدمی, لیکن آج تو نہیں آیا. جبکہ اس نے کہا تھا کہ میں ساتھ بھی بتا کے آیا ہوں کہ اماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا نہیں ہمارے ہاں تو نہیں آیا. تو اسے پھر میں نے بائک نکالی, باہر جا کے دیکھا ادھر ادھر نظر نہیں آیا. گارڈ نے مجھ سے پوچھا, پہلے تو اس نے کہا کہ اماں بشیرہ کا بیٹا, پھر اس نے کہا نہیں وہ تو سامنے والے اس کا وہ کباڑیا شاپ ہے اس کی, تو وہ تو نہیں تھا, یہ تو کوئی اور آدمی تھا. میں دیکھتا ہوں ادھر کو گیا ہے, میرے ساتھ چلے. آپ بائک پہ ہم ادھر ادھر شادی دیکھ ہوئی, میں 2-3 گلیوں میں دیکھا, لیکن وہ غائب ہو گیا. واپس آ کر میں نے کہا وہ تو کوئی فراڈی ہی تھا. وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو اماں بشیرہ کا بیٹا. میں نے کہا میں آپ کو پتا پہلے بھی کبھی آیا؟ کہتے نہیں اس نے بتایا ہی ہے. میں نے کہا اچھا. تو بس اس طرح وہ کر کے چلا گیا. پھر وہ میں نے 2 اپنے عاشق صاحب کے گھر سے اس کی ویڈیو نکلوائی ہے, ڈاکٹر صاحب کے گھر سے اس کی فوٹو لی ہے. کل رات میں نے رات کو جا کے اس کی رپورٹ کر دی ہے تھانہ جوہر ٹاؤن میں کہ اس طرح اور یہ ایک آدمی تھا وہ فراڈیا ہے. بات پیسوں کی نہیں ہے, یہ بات تو اس چیز کے وہ آئندہ بھی لوگوں سے پتہ نہیں کس سے وہ فراڈ کرتا ہو. اچھا وہ پہچانا نہیں گیا پھر کون بندہ ہے؟ مائی نہیں آئی, مائی بشیرہ نہیں آئی؟ مائی پھر اچھا مائی بشیرہ بھی آئی ہے. اچھا جی مائی بشیرہ آئی ہے. کہتی جی مجھے بلا دے, گھر والوں نے کہا کہ وہ تمہارا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی ڈیتھ ہوگی, تجھے مری ہوئی کو ہم کہاں سے بلاتے. وہ تو بڑا پریشان تھا, رونے والا, شکل اس کی بنی ہوئی تھی. تو وہ اسی کے بعد نہیں آئی. لیکن لگتا ہے کہ وہ بندہ حد تک کیسے جانتا تھا کہ وہ یہاں سے یہاں آتا ہے اس محلے میں. یہ نا ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں پہ ختم ہوتا ہے. یقینی طور پر یہ بندہ پکڑا بھی جائے گا. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے پاکستان کے صدر ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے نواف المالکی صاحب سے, اور یہ سعودی عرب کے پاکستان میں سفیر ہیں.
सदर साहब की तरफ से उनको कहा गया है कि सऊदी अरब के सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें। ये कौन कह रहे हैं? आसफ अली जरदारी साहब उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आएँ, यहाँ पे सरमायाकारी के मौके तलाश करें। तो सरमायाकारी के लिए सबसे अहम किसी मुल्क का अमन व अमान होता है, और उसके बाद वहाँ पे फिर तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई आपके यहाँ आसान होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए और वाफर मिकदार में होनी चाहिए। तवानाई में क्या आ जाता है? गैस आ जाती है, बिजली आ जाती है, पेट्रोलियम आ जाती हैं। तो तीनों चीज़ों को देख लीजिए कि पाकिस्तान में ये किस तरह से अवेलेबल हैं, किस तरह से ये दस्तयाब हैं। तो जरदारी साहब की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें, जबकि पाकिस्तान के सरमायाकार पाकिस्तान से बाहर जाके सरमायाकारी कर रहे हैं। मलक रियाज का नाम आपने सुना होगा, वो पाकिस्तान से गए, दुबई में जाके उन्होंने सरमायाकारी का सिलसिला शुरू कर दिया। जो पाकिस्तान में कर रहे थे वही वहाँ पे कर रहे हैं। इस तरह से कई बड़े बड़े सरमायाकार भी पाकिस्तान से चले गए। अमन की क्या सूरत हाल वो आपके सामने है, तवानाई की क्या सूरत हाल है उसका भी आपको पता है कि बिजली आती नहीं, आती है तो चली जाती है, चली जाती है तो आ जाती है। तो तसलसल बिजली में नहीं है। एक तो ये है कि तसलसल नहीं है, दूसरा ये है कि इसकी कीमतें कितनी ज्यादा है, आए रोज इसकी कीमतों में इजाफा भी हो जाता है। तीसरी सबसे अहम जरूरत किसी भी मुल्क में, बल्कि इसको आप पहली जरूरत भी कह सकते हैं सरमायाकारी के लिए या किसी भी मामले के लिए, वो होती है इंसाफ की, अदालतों की। तो क्या पाकिस्तान में अदालतें आज़ाद हैं? क्या पाकिस्तान में अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं? इन चीज़ों को देखा जाए तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के कैसे मौके हैं, कितनी बिजली है, कितना अमन व अमान है पाकिस्तान में, और कहाँ तक किस तरह से इंसाफ होता है। तो हमारे याह्या अफरीदी साहब की तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उन्होंने एक लतीफ़ा सुना दिया है। वो कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ करूँगा मैं अपने सारे ईमानदार जजों का जो लॉर्ड जुडिशरी में मौजूद हैं, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है, यकीनी तौर पर उनका तहफ़्फ़ुज़ इनकी जिम्मेदारी है। साथ कहते हैं कि हमारी अदलिया दयानतदारी से, ईमानदारी से काम कर रही है। तो नाज़रीन आप खुद फैसला कीजिए कि खुद याह्या अफरीदी साहब कितनी ईमानदारी से, दयानतदारी से काम करते चले जा रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद के हवाले से हमने बात करनी थी, उस पर हम अगले वीलाग में बात करेंगे। चलते चलते हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के 2 ऑफिसर जिनका केस है लंदन की अदालत में, एक तो ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब हैं, वो केस वहाँ पे लेके गए थे। तो आदर राजा साहब मेजर हैं, रिटायर्ड मेजर हैं, बल्कि उनको सजा भी हो चुकी है। उनके खिलाफ गए थे कि इन्होंने मेरी किरदार कुशी की है, मेरे ऊपर इल्जामात लगाए हैं, झूठे इल्जामात लगाए हैं। उन्होंने हर जाने का दावा किया था। तो केस मुकम्मल हो गया है लंदन की हाई कोर्ट में, तो फैसला किसी वक्त भी आ सकता है। राशिद नसीर साहब जीत जाते हैं तो इनको फिर हर जाना हो जाएगा, और हर जाना उनको मिल जाएगा जो अरबों रुपए में है। अगर आदर राजा जीत जाते हैं तो फिर क्या होगा? आदर राजा जीत जाते हैं तो उनको शाबाश दी जाएगी कि आपने जो रिपोर्टिंग की है बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है। बहरहाल हमने यहाँ पे ये कहना है कि यकीनी है जीत, फतह यकीनी है, फतह यकीनी है, बिल्कुल यकीनी है। लेकिन किसकी? राशिद नसीर की या फिर आदर राजा की? दोनों में से एक ने जीतना है, एक ने हारना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फतह यकीनी है। इजाज़त दीजिए, हाफिज़।